میں ابا کی سائیکل پر بیٹھا مزے سے موسم سے لطف اندوز ہوتا اسکول کی طرف جا رہا تھا۔ ویسے تو میں اسکول جاتے ہوئے روز ہی روتا تھا، مگر آج موسم اچھا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، ہلکی ہلکی بوندا باندی بھی ہو رہی تھی، لہٰذا میرا موڈ بھی موسم کو دیکھ کر خوشگوار ہو گیا اور میں مزے سے ابا کی سائیکل پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ ابا بھی نہ جانے آج کس موڈ میں تھا، وہ بھی گنگناتا ہوا سائیکل دوڑائے جا رہا تھا۔ اسکول جانے اور واپس آنے کا یہ سفر میرے لیے لطف سے بھرپور ہوتا تھا۔ مجھے اسکول جانے کا مزہ صرف ابا کی سائیکل پر بیٹھ کر ہی آتا تھا، اس کے علاوہ میرا پڑھائی میں کسی طور دل نہ لگتا۔ آج بھی میرا دل یہی چاہ رہا تھا کہ یہ سفر کبھی ختم نہ ہو، میں ابا کی سائیکل پر یوں ہی بیٹھا رہوں جبکہ ابا ایسے ہی تیز سائیکل دوڑاتا رہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی رہیں اور ابا یوں ہی گنگناتا رہے۔ مگر ابا کی سائیکل کو ایک دم بریک لگے تو میں چونک گیا کہ شاید میرا اسکول آ گیا۔ میں نے جلدی سے ارد گرد نگاہ دوڑائی، مگر یہاں تو کہیں میرا اسکول نہ تھا، جبکہ ابا کی سائیکل کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ میں نے ابا کے پیچھے سے جھانکنے کی بھرپور کوشش کی۔ ابا کی چوڑی کمر کے باعث مجھے آگے کا منظر تو صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا، تاہم اتنا ضرور معلوم ہو گیا کہ ابا کسی عورت کو دیکھ کر اپنے سائیکل کی گھنٹی بجائے جا رہا تھا۔ وہ عورت بھی ابا کی طرف متوجہ ہو چکی تھی اور جھٹ ابا کی جانب بڑھی۔ اب وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے نہ جانے کیا راز و نیاز کر رہے تھے۔ میرے پلے ان کی کچھ باتیں نہ پڑی۔ مجھے اماں نے ابا کی جاسوسی کی خاص تاکید کر رکھی تھی، لہٰذا میرے کان ان کی باتوں پر ہی دھرے تھے، مگر وہ اتنی سرگوشی میں باتیں کر رہے تھے کہ میں چاہنے کے باوجود نہ سن سکا۔ اپنی ناکامی پر میں بیزار ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں نے ابا کی کمر تھپ تھپائی۔ ابا جلدی کریں، مجھے اسکول سے دیر ہو رہی ہے۔ ابا شاید میری بات سن کر حیران تھا کہ آج مجھے اسکول جانے کی جلدی کیوں ہونے لگی۔ مجھے بھی اسکول جانے کی جلدی نہیں تھی۔ مجھے ابا کا اس عورت کے ساتھ راز و نیاز کرنا کچھ خاص بھا نہیں رہا تھا۔ شاید مجھے اسی دن اس میں اپنی سوتیلی ماں دکھائی دے گئی تھی۔ ویسے تو مجھے اسکول سے گھر آنے کی روزانہ ہی جلدی پڑی رہتی، مگر اس دن مجھے کچھ زیادہ ہی جلدی تھی۔ میں اپنے پیٹ میں ابا کا راز رکھ نہیں پا رہا تھا۔ ابا اسکول کی چھٹی کے وقت گیٹ پر موجود تھا۔ میں جھٹ ابا کو اپنا بستہ پکڑا کر ابا کی سائیکل پر چڑھ بیٹھا۔ آج میں نے ابا سے کوئی بات نہ کی، نہ ہی میں نے ابا کو بتایا کہ میں کس قدر بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا، نہ ہی میں نے اسکول میں اپنی کی جانے والی کارستانیاں سنائیں۔ ابا بھی شاید میری خاموشی بھانپ گیا تھا، لہٰذا اس نے راستے میں ایک جگہ اپنی سائیکل روکی۔ میں نے ابا کی کمر کے پیچھے سے جھانک کر ارد گرد کا جائزہ لیا کہ شاید واپسی پر بھی ابا نے اس عورت کے ساتھ کچھ راز و نیاز کرنے ہوں گے، مگر ابا نے آئس کریم کی دکان سے ایک آئس کریم خرید کر میرے ہاتھ میں پکڑا دی۔ دیکھ پتر، باہر کی باتیں باہر ہی رہنے دیتے ہیں، گھر جا کر نہیں بتاتے۔ اپنی ماں کو صبح کا واقعہ سنانے نہ بیٹھ جانا۔ ابا لجاجت سے گویا ہوئے تو میں مزے سے آئس کریم کھاتے ابا کی شکل دیکھنے لگا۔ ابا کا منت بھرا انداز مجھے آئس کریم سے بھی زیادہ مزہ دے رہا تھا۔ تو فکر نہ کر ابا، تو بس سائیکل دوڑا۔ میں نے ابا کو اپنی وفاداری کا پورا یقین دلایا تو وہ بھی مطمئن ہوتا سائیکل پر چڑھ بیٹھا۔ میں نے گھر میں داخل ہوتے ہی بستہ ایک طرف پھینکا اور اماں کو ڈھونڈنے لگا۔ اماں باورچی خانے میں مجھے دکھائی دے گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر میرا ماتھا چوما اور مجھے گلے سے لگا لیا۔ وہ ہر روز اسکول سے واپسی پر میرا ایسے ہی استقبال کیا کرتی تھی۔ ابا میرے آگے پیچھے ہی گھوم رہا تھا۔ اسے شاید ابھی بھی مجھ پر شک تھا کہ میں اس کا راز اماں پر عیاں کر دوں گا، اور وہ تو مجھے کرنا ہی تھا، پر مجھے ابا کے واپس دکان پر جانے کا انتظار تھا۔ میرا نام ظہیر ہے۔ میں نے ایک ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی جہاں دولت کی ریل پیل تو نہیں تھی، لیکن غربت بھی نہیں تھی۔ ابا کی کپڑے کی دکان تھی۔ دکان پر ہر وقت گاہکوں کا رش لگا رہتا تھا۔ یہ دکان دادا نے کھڑی کی تھی اور ابا بھی دادا کے ساتھ دکان پر کام کرتا تھا، اس لیے چھوٹی سی عمر سے ہی کاروبار کے اسرار و رموز سیکھ گیا تھا۔ ابا بڑا چرب زبان تھا، اسے گاہک کو شیشے میں اتارنے کا خوب فن آتا تھا۔ ابا کا گاہک کے ساتھ رویہ بہت اچھا ہوتا۔ جو گاہک ایک بار ابا کی دکان پر آ جاتا، بار بار آتا رہتا۔ ابا نے دکان پر مال بھی اعلیٰ کوالٹی کا رکھا تھا، اس لیے دکان خوب چلتی تھی۔
ابا کی دکان پر زیادہ تر زنانہ کپڑے موجود ہوتے تھے، لہٰذا عورتوں کا رش لگا رہتا۔ ابا دیکھنے میں بھی بڑا خوبصورت تھا، اونچا لمبا قد، سفید چمکتی رنگت، کھڑے نکوش، ابا کو باقی مردوں سے ممتاز کرتے تھے۔ ایسی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ شیریں زبان بہت سی عورتوں کو ابا کی طرف متوجہ کر دیا کرتی۔ یوں تو میری اماں بھی حسن و خوبصورتی میں کسی سے کم نہ تھی، اور سلیقہ شعار تو اتنی کہ گھر کا کونا کونا چمکائے رکھتی، مگر نہ جانے کیوں وہ ابا کی پسند نہ بن سکی۔ شاید ان دونوں کو جوڑے رکھنے کی واحد وجہ میں ہی تھا۔ جتنا ابا کا اخلاق دکان پر اچھا ہوتا تھا، گھر پر ابا اس کے بالکل برعکس تھا۔ میں نے گھر پر ابا کو بہت کم مسکراتے ہوئے دیکھا، زیادہ تر ابا غصے میں بھرا رہتا۔ میں اکثر ابا کے ساتھ دکان پر چلا جاتا۔ جب میں نے پہلی بار ابا کو دکان پر گاہکوں کے ساتھ بات چیت کرتے دیکھا تو ابا کا اخلاق دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ وہی ابا ہے جس کی گھر میں ہر وقت تیوری چڑھی رہتی ہے۔ ابا کو اماں پسند نہیں تھی۔ ابا اماں سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر دادی کی ضد کے آگے ہار گیا تھا۔ ابا کو تو نفیسہ سے محبت تھی، وہ ابا کے محلے میں ہی رہا کرتی تھی۔ اس نے ابا سے عشق کی پتنگیں بڑھانے میں کوئی کمی نہ چھوڑ رکھی تھی، مگر شاید اس وقت نصیبہ ابا کی قسمت میں نہ تھی۔ ابا کے منہ سے نفیسہ کا نام سنتے ہی دادی نے تو کانوں کو ہاتھ لگائے، صاف صاف کہہ دیا کہ ابا کو دادی کی لاش پر سے گزرنا پڑے گا، تب کہیں جا کر نفیسہ سے شادی ہوگی۔ دادی نے ابا اور نفیسہ کی شادی نہ ہونے دینے میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا، اور یوں ابا کی شادی اماں سے ہو تو گئی تھی، مگر ابا اماں کو شاید قبول نہیں کر پایا تھا۔ نفیسہ چند ہی سالوں میں طلاق لے کر دوبارہ اپنے ماں باپ کے گھر آ بیٹھی تو ابا کی تو جیسے لاٹری نکل آئی۔ وہ دوبارہ سے ابا کے پیچھے پڑ گئی اور ابا کی ملاقاتوں کا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا۔ میں ابا کے اس عشق کا چشم دید گواہ تھا، کیونکہ اکثر اسکول سے آتے جاتے بھی وہ پہلے سے ہی راستے میں موجود ہوتی، اور ابا کو شیشے میں اتارنا کون سا مشکل تھا، وہ تو پہلے سے ہی تیار بیٹھا تھا۔ ابا کا اماں کے ساتھ رویہ بھی یکسر بدل گیا۔ وہی خوش اخلاقی جو ابا دکان پر جھاڑتا تھا گھر میں بھی دکھائی دینے لگی۔ اماں کو کہاں عادت تھی کہ ابا اس کا اتنا خیال رکھے اور اس کے آگے پیچھے بتیسی نکالتا پھرے۔ وہ سمجھ گئی کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اماں کا کہنا تھا کہ اگر تیرے ابا جیسا مرد بلا وجہ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرے تو سمجھ جاؤ کہ یا تو وہ کوئی جرم کر بیٹھا ہے یا کوئی جرم کرنے والا ہے۔ لہٰذا اس نے مجھے ابا کی جاسوسی کرنے کی تاکید کی، تو میں بھی پوری طرح ابا کی جاسوسی میں لگ گیا۔ میں نے اس دن ابا کی نفیسہ سے ہونے والی ملاقات کی اماں کو وہ داستان سنائی کہ اماں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ تو آ لینے دے آج اپنے ابا کو، تو دیکھنا اس کا میں کیا حال کرتی ہوں۔ اماں نے اپنی آستینیں اوپر چڑھا لیں اور سارا دن ابا کے انتظار میں گزار دیا۔ ابا جانتا تھا کہ صرف آئس کریم کی رشوت کافی نہیں، لہٰذا وہ آتے ہوئے اماں کے لیے اپنی دکان کا سب سے بہترین سوٹ بھی لے کر آیا تھا۔ ابا کے آتے ہی میں کونے میں دبک کے بیٹھ گیا، مگر میری ساری توجہ ان دونوں کی طرف تھی۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آج اماں اور ابا میں سے کون میدان مارے گا۔ ابا نے خوش اخلاقی کے سارے ریکارڈز توڑتے ہوئے سوٹ دونوں ہاتھوں پر رکھ کر اماں کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اماں نے ایک نظر سوٹ پر ڈالی، دوسری خون خوار نظر ابا پر۔ اگلے ہی لمحے سوٹ اڑتا اڑتا اس جگہ پر آ پہنچا جہاں میں دبک کر بیٹھا تھا۔ میں نے فوراً آگے بڑھ کر سوٹ اپنے ہاتھوں میں دبوچا اور دوبارہ سے اپنے کونے میں گھس گیا۔ مورکا ہونے کے بعد میں یہ سوٹ اماں تک پہنچا دوں گا، میں دل میں سوچ کر مطمئن تھا۔ پھر جو اماں شروع ہوئیں تو ان کو روکنا محال تھا۔ شادی کے پچھلے 10 سال اس نے جو صبر کیا تھا وہ صبر آج جواب دے چکا تھا۔ ابا کبھی حیران نظروں سے اماں کی جانب دیکھتا تو کبھی شکایتی نظر مجھ پر ڈال لیتا۔ شاید اسے افسوس تھا کہ اس کا لاڈلا بیٹا اس کا راز نہ رکھ پایا، مگر مجھے ابا کا راز عیاں کرنے پر ذرہ برابر بھی شرمندگی نہ تھی۔ اس دن اماں نے ابا کو یقیناً اس کی ماں کی یاد دلا دی تھی۔ میں ابا کی درگت بنتے دیکھ کر خوش تھا، کیونکہ مجھے خود بھی نفیسہ ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی،
مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ اس دن اماں اور ابا کے درمیان ہونے والا وہ پہلا مورکہ آخری نہ تھا۔ ابا اور اماں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو بھی رویہ ہو، لیکن ان دونوں کو ہی مجھ سے بے حد محبت تھی۔ ابا میری ہر ضرورت کا خیال رکھتا۔ ابا کی خواہش تھی کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کروں، اس لیے ابا نے میرا داخلہ اسکول میں کروا دیا تھا۔ میں دوسری جماعت میں تھا۔ ابا خود دکان سے آ کر مجھے اسکول چھوڑنے جاتا، خود ہی فرصت نکال کر اسکول سے لینے بھی آتا۔ اماں ابا کی اس دن کی ہونے والی لڑائی کے بعد سے ابا کافی محتاط ہو گیا تھا۔ اب وہ اسکول آتے جاتے نفیسہ سے کوئی بات نہ کرتا، جبکہ وہ راستے میں کھڑی رہ جاتی۔ مجھے نفیسہ کا لٹکا ہوا منہ دیکھ کر بے حد خوشی ہوتی، مگر یہ خوشی میری عارضی ثابت ہوئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس بار ابا اماں کے ساتھ ساتھ مجھے بھی دھوکہ دے گیا تھا۔ ابا ایک دن نفیسہ سے نکاح کر کے اس کو گھر لے آیا۔ اماں تو گنگ رہ گئی، جبکہ میرا بھی منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ مجھے اور اماں کو ابا سے ہرگز یہ امید نہ تھی کہ ابا یہ گل کھلائے گا۔ اماں کو ابا پر سخت غصہ تھا۔ اماں نے نفیسہ اور ابا کو بے نقد سنائی۔ نفیسہ بھی چپ نہیں رہی، اس نے بھی اماں کو کافی برا بھلا کہا۔ ابا نے اماں کو صاف کہہ دیا کہ نفیسہ ابا کی پہلی اور آخری محبت ہے، اگر وہ یہ گھر چھوڑ کر جانا چاہتی ہے تو شوق سے جائے، لیکن ظہیر کو ابا کسی قیمت پر اماں کے ساتھ نہیں جانے دے گا۔ اماں میری جدائی کہاں برداشت کر سکتی تھی، پر اماں نے بھی ابا کو غصے میں دھمکی دے دی تھی کہ وہ اپنے بھائی کو فون کر کے بلوا کر جلد ہی اس کے ساتھ میکے چلی جائیں گی، اور ظہیر کو بھی ابا خود ہی سنبھال لے۔ ابا نے بھی ہوں کہہ کر اماں کی دھمکی کو ہوا میں اڑا دیا تھا۔ کچھ دن تو ابا کے نئی نویلی دلہن کے ناز اٹھانے میں گزر گئے۔ اماں نے ابا کے اکثر کاموں سے ہاتھ کھینچ لیا۔ اماں کا کہنا تھا کہ انہوں نے ابا کی بہت خدمت کر لی، اب ذرا نئی نویلی بھی ابا اور گھر کو سنبھالے۔ ابا نے بھی صاف کہہ دیا کہ نفیسہ آرام سے پورا گھر سنبھال سکتی ہے، اماں کے جو دل میں آئے کریں۔ مگر کچھ دنوں میں ہی ابا کو اندازہ ہو گیا کہ نفیسہ صرف نام کی نفیسہ ہے، اور نفاست تو اسے چھو کر بھی نہیں گزری۔ نفیسہ کو گھر کے کسی کام سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس کا تو صرف 16 سنگار کرنا اور ادائیں دکھانا ہی آتا تھا، اور اس کو ابا سے بھی یہی امید تھی کہ وہ ہر وقت اس کے ناز نخرے اٹھاتا رہے۔ شادی سے کچھ دنوں تک تو ٹھیک تھا، لیکن اب ابا کو کاروبار بھی دیکھنا تھا۔ وہ آخر کب تک گھر بیٹھ سکتا تھا؟ ابا کو دکان پر جانا تھا۔ ابا نے نفیسہ کو تیاری کرنے کا کہہ دیا تھا۔ اتنے دن تو ناشتہ کھانا بازار سے آتا رہا تھا، ابا کو گھر کے کھانے کی عادت تھی۔ نفیسہ نے ڈبل روٹی اور چائے کا ناشتہ ابا کے سامنے رکھا تو ابا دیکھتا رہ گیا۔ ابا کو ایسے کھانے کی کہاں عادت تھی؟ ابا تو پراٹھے اور آملیٹ کا ناشتہ کرتا تھا، لیکن اب ابا کو اکثر بھوکا ہی دکان پر جانا پڑتا تھا، کیونکہ نفیسہ سو رہی ہوتی تھی۔ ابا کے کپڑے جو پہلے کلف لگے استری شدہ الماری میں لٹکے ہوتے تھے، اب ان پر بے شمار سلوٹیں ہوتی۔ نفیسہ وہی ٹھنڈا کھانا ابا کے آگے لا رکھتی جو اماں میرے اور اپنے لیے بناتی تھی۔ کمرہ بھی گندا پڑا رہتا۔ نفیسہ سارا دن ڈرامے دیکھتی یا تیار ہو کر اپنی اماں کے چل دیتی۔ ابا دادی کی اکلوتی اولاد تھے۔ دادی نے بڑے لاڈ پیار سے ابا کو پالا تھا۔ پھر اماں نے بھی ابا کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ابا کے کہنے سے پہلے ہر کام تیار ہوتا تھا۔ ابا اماں کو نخرے دکھاتا تھا، اور نفیسہ نے ابا کو تگنی کا ناچ نچا رکھا تھا۔ اس کی زبان بھی خاصی لمبی تھی۔ وہ کھڑے کھڑے اماں اور میرے سامنے ابا کو اچھی خاصی سنا دیتی۔ اب ابا کو دادی کی دور اندیشی اچھی طرح سمجھ آ چکی تھی۔ ابا نے بد مزہ کڑوی چائے اور جلی ہوئی روٹی کچھ دن بڑی مشکل سے اپنے حلق میں انڈیلی۔ جلد ہی ابا کو احساس ہو گیا کہ اس کے لیے اور اس کے گھر کے لیے اماں کتنی ضروری تھی۔ اس نے اماں کو سمجھایا کہ اس گھر کی مالکن صرف اماں ہے، اور ظہیر کو ماں اور باپ دونوں کی ضرورت ہے۔ اس نے اماں کو میکے نہ جانے پر راضی کر ہی لیا تھا۔ اماں نے ویسے بھی کون سا جانا تھا۔ اماں یہیں رہ کر نفیسہ اور ابا کی زندگی اجیرن کرنا چاہتی تھیں۔ کہتے ہیں کہ ایک نیام میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی۔ گھر میں آئے روز کے جھگڑے شروع ہو چکے تھے۔ نفیسہ گھر میں اماں کی حکومت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اماں نفیسہ کو بخشنے کو تیار نہیں تھی۔ ہر وقت گھر میں جنگ و جدل کا سما رہتا۔
ابا دکان سے آتا تو شکایتوں کا ایک انبار لگا ہوتا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور میں نے میٹرک کا امتحان پاس کر لیا۔ ہر وقت کے لڑائی جھگڑے سے گھر میں میرا اور ابا کا جینا دو بھر ہو چکا تھا، مگر اتنا سب ہونے کے باوجود ابا کا شادی کا شوق ختم نہیں ہوا تھا۔ ایک دن ابا کے ساتھ ایک عورت گھر میں داخل ہوئی تو اماں اور نفیسہ دونوں ہی چونک گئیں۔ وہ تو آپس میں ہی لڑنے میں اتنا مصروف تھی کہ ابا پر نظر رکھنا بھی بھول گئی تھیں۔ نفیسہ کو کافی دھچکا لگا تھا، اسے ابا کی محبت پر بڑا اعتبار تھا، لیکن شاید اسے علم نہیں تھا کہ مرد کی محبت ایک پانی کے بلبلے کی مانند ہوتی ہے جو بہت جلد ختم ہو جاتی ہے۔ ابا کی تیسری بیوی کا نام نازیہ تھا۔ نازیہ کون تھی، کہاں سے آئی تھی، کسی کو کچھ علم نہیں تھا۔ نازیہ کے آنے سے گھر کا رہا سہا سکون بھی برباد ہو گیا۔ ابا نہ جانے اسے کہاں سے ڈھونڈ کر لایا تھا۔ وہ زبان کی تیز تراری میں اماں اور نفیسہ کو بہت پیچھے چھوڑ گئی تھی۔ اس نے چند دنوں میں ہی آ کر ان دونوں کی بولتی بند کر کے رکھ دی تھی۔ پہلے جو شکایتوں کا بوجھ ابا اٹھائے ہوئے تھا، اب وہ تینوں آپس میں ہی لڑتی جھگڑتی رہتی اور ابا کان لپیٹے مزے سے چارپائی پر پڑا رہتا۔ شاید ابا بھی یہی چاہتا تھا کہ ان تینوں کو آپس میں لڑنے سے ہی فرصت نہ ملے اور ابا کی جان بخشی رہے۔ دھماکے کی ایک زوردار آواز کے ساتھ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ چند لمحے تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں کہاں تھا اور کیا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد حواس بحال ہوئے تو میں نے سر پکڑ لیا۔ گھر میں پھر سے گھمسان کا رن پڑا تھا۔ میں اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ ابا کی تینوں بیویاں چیخ چیخ کر ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہی تھیں۔ اماں کچن میں کھڑی تھیں، وہ غصے میں وہیں کھڑے کوئی برتن زور سے زمین پر پٹخ دیتی۔ اسی شور کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی۔ کافی دیر کھڑا ہونے کے بعد بھی مجھے جھگڑے کی وجہ سمجھ میں نہیں آ سکی۔ ویسے بھی جھگڑا ہونے کے لیے کسی وجہ کا ہونا ضروری نہیں تھا، بلا وجہ بھی جھگڑا شروع ہو جایا کرتا تھا۔ میں روز روز کے ان جھگڑوں سے تنگ آ چکا تھا۔ گھر میں چند منٹ کا سکون نہیں تھا۔ ابا نے 3 شادیاں کرتے ہوئے ایک دفعہ بھی میرا نہ سوچا۔ مجھے ایک لمحے کا سکون میسر نہ تھا۔ ویسے تو مجھے ابا کی باقی 2 بیویوں کی قطعاً پرواہ نہ تھی، مگر مجھے اماں کے آنسو دیکھ کر دکھ ہوتا تھا۔ اس نے 10 سال ابا کی خدمت کی اور ابا نے اسے یہ صلہ دیا کہ اس کے سر پر ایک نہیں بلکہ 2 سوتنے لا کر بٹھا دی۔ میں چپل پہن کر جھنجھلاہٹ میں کمرے سے تو کیا گھر سے ہی باہر نکل آیا تھا۔ میرا رخ ابا کی دکان کی طرف تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج میں ابا کو بخشنے والا نہیں تھا۔ مجھے بے انتہا غصہ چڑھا ہوا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ کوئی میرے سامنے آئے تو میں اس کو مار ہی ڈالوں گا۔ میری نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے سر میں شدید درد تھا۔ مجھے مسلسل اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو ناجو کو اپنے پیچھے آتا دیکھ کر مزید جھنجھلا گیا۔ اب تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تم کیوں میرے پیچھے چلی آ رہی ہو؟ میں نے سارا غصہ ناجو پر اتارا تو وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں تمہارے پیچھے نہیں، تم میرے آگے چلے جا رہے ہو۔ میں تو اپنے راستے پر جا رہی ہوں، وہ لاپرواہی سے بولی۔ میں مسلسل محسوس کر رہا تھا کچھ عرصے سے ناجو میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ میں جب بھی گھر سے باہر نکلتا وہ نہ جانے کہاں سے آ موجود ہوتی اور میرے ارد گرد منڈلانے لگتی۔ ناجو ہمارے محلے میں ہی رہا کرتی تھی۔ وہ 16-17 سال کی لڑکی تھی جو دیکھنے میں تو کافی خوبصورت تھی، مگر میں اپنے گھر کے ماحول سے اس قدر بیزار تھا، اس پر کیا خاک توجہ دیتا۔ گھر کے ماحول اور ہر وقت کی لڑائیوں نے مجھے آدم بیزار اور چڑچڑا بنا دیا تھا۔ میں اپنا غصہ ابا، اماں یا اپنی باقی امیوں پر تو نہیں اتار سکتا تھا، لیکن محلے میں باہر نکلتے ہی مجھے جو نظر آتا میں اس پر اپنا غصہ ضرور اتارتا جاتا۔ میں جب ابا سے اس بارے میں بات کرتا تو وہ مجھے جھٹ گلے سے لگا لیتا۔ ابا کا کہنا تھا کہ مجھے فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دوں، اور وہ تو میں دے رہا تھا، لیکن پھر بھی گھر میں ہونے والے ہر وقت کے ہنگامے سے میں کیسے خود کو بچا پاتا۔ میں نہ جانے کیا سوچتے ہوئے ابا کی دکان تک پہنچ گیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا
ناجو ابھی تک میرے پیچھے چلی آ رہی تھی۔ میں نے اس کے چہرے اور آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی صاف پڑھ سکتا تھا، مگر میں اسے نظر انداز کرتا ابا کی دکان میں گھس گیا۔ مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ بھی میرے پیچھے ابا کی دکان میں گھس آئی۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ میں ابا کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس پر چڑھ دوڑا۔ میں تو کپڑے دیکھنے آئی ہوں، میرا تو گھر سے نکلتے ہی چاچا کی دکان پر آنے کا ارادہ تھا، وہ نظریں چراتے ہوئے بولی۔ ابا نے بیچ میں پڑھ کر اسے میرے غصے سے بچایا۔ ابا نے اپنے ملازم کو ناجو کو کپڑے دکھانے کی ہدایت کی اور مجھے دکان کے اندرونی حصے میں لے آیا۔ میں نے ابا کو گھر میں ہونے والے آج کے ہنگامے اور اپنی پریشانی کے بارے میں بتایا تو ابا نے مجھے ہمیشہ کی طرح گلے لگا کر میری کمر پر تھپکی دی اور تسلی دی۔ ابا کے گلے لگ کر میرے اندر اطمینان اور سکون اتر آیا۔ ابا مجھے ہمیشہ ایسے ہی پرسکون کر دیا کرتا تھا۔ ابا نے مجھے ہاسٹل میں شفٹ ہونے کا مشورہ دیا تو مجھے ابا کا مشورہ بے حد بھایا۔ میرے امتحان قریب آنے والے تھے، لہٰذا مجھے بھی یہی بہتر لگا کہ میں ہاسٹل میں شفٹ ہو جاؤں۔ نہ جانے مجھے اس بات کا خیال پہلے کیوں نہ آیا، میں وہاں سکون سے اپنی پڑھائی جاری رکھ سکتا تھا۔ ابا نے میرا داخلہ جلد ہی ہاسٹل میں کروا دیا۔ میں اپنا سامان سمیٹ کر گھر سے ہاسٹل میں منتقل ہو گیا۔ چونکہ میرا کالج اور ہاسٹل اسی شہر میں تھا، لہٰذا جب دل چاہتا میں گھر آ کر اماں سے مل جایا کرتا، اور جب گھر کے مسئلوں سے تنگ آتا تو ہاسٹل کا رخ کر لیتا۔ میں اپنی مرضی سے ہاسٹل میں اپنی پڑھائی بھی خوشی سے کرنے لگا۔ میرے دل اور دماغ کو ایک دم سکون میسر آ گیا۔ میری زندگی کافی حد تک بدل گئی تھی۔ میں جو ہر وقت غصے اور جھنجھلاہٹ کا شکار رہتا وہ بھی کافی حد تک کم ہو گیا تھا، کیونکہ ہاسٹل میں اپنے کمرے میں اکیلا ہی رہا کرتا تھا۔ جب میرا دل چاہتا میں پڑھ کر سو جاتا، اور جب نیند پوری ہو جاتی تو آرام سے اپنی پڑھائی کر لیا کرتا۔ میری زندگی میں سکون چھایا تو مجھے ناجو کا خیال آیا۔ اب اکثر وہ میری یادوں میں چلی آتی۔ میں جب بھی کبھی ہاسٹل سے گھر کا رخ کرتا تو مجھے نازو کی جھلک کہیں نہ کہیں دکھائی دے جاتی۔ وہ بھی شاید اپنے دروازے میں کھڑی ہو کر میرا ہی انتظار کیا کرتی تھی۔ اسے سوچ کر میرے چہرے پر مسکراہٹ امڑ آتی۔ شاید مجھے اس کی عادت ہو رہی تھی۔ میں بھی اس کی جھلک دیکھنا چاہتا تھا۔ مجھے اس کا اپنے آگے پیچھے پھرنا اچھا لگنے لگا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا اس بار گھر جاؤں گا تو ناجو سے ضرور ایک بار بات کروں گا۔ آخر وہ اتنے عرصے سے میرے لیے خوار ہو رہی تھی، مگر میں نے ایک بار بھی اس سے سیدھے منہ بات تو کیا، اسے نظر بھر کر دیکھا بھی نہیں تھا، حالانکہ میں چوری چھپے اسے دیکھا کرتا تھا، مگر شاید اس بات کا اسے اندازہ نہیں ہو پایا تھا۔ کالج میں میرا آخری سال شروع ہو چکا تھا، میرے سالانہ امتحان قریب آ گئے، لہٰذا میں اپنی پڑھائی میں پوری طرح غرق ہو گیا۔ مجھے دن رات سر کھجانے کی بھی فرصت نہ ملتی۔ میں چاہتا تھا کہ میں بہت امتیازی نمبروں سے پاس ہو کر ابا کا سر فخر سے بلند کروں، کیونکہ ابا کا میرے حوالے سے ایک ہی شوق تھا کہ میں پڑھ لکھ کر بہت قابل انسان بنوں، اور میں بھی یہی چاہتا تھا۔ مجھے پڑھائی کرنا شروع سے اچھا لگتا تھا۔ ابا نے بھی میری پڑھائی پر بہت توجہ دی تھی، جس کی وجہ سے میں پڑھائی میں ہمیشہ اول رہا۔ میرے امتحانات بہت اچھے ہو گئے، میں بہت خوش تھا۔ آخری پرچہ دے کر میں ہاسٹل آیا تو جلدی اپنا سامان سمیٹنے میں لگ گیا۔ میں کافی عرصے سے اماں ابا سے نہیں ملا تھا، لہٰذا میں فوراً سے گھر جانا چاہتا تھا۔ میرے دل و دماغ پر ناجو چھائی ہوئی تھی۔ کافی عرصے سے اس سے ملاقات نہیں ہو پائی تھی، لہٰذا میں جانتا تھا وہ یقیناً بے چین ہوگی اور دروازے میں کھڑی میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ میں اپنے محلے میں پہنچا تو فوری طور پر میری نگاہ ناجو کے دروازے پر پڑی، جہاں خالی پردہ پڑا میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ میں نے ارد گرد بھی نگاہ دوڑائی، مگر وہ مجھے کہیں دکھائی نہ دی۔ وہ کون سا جانتی تھی کہ میں آج گھر آؤں گا۔ کچھ ہی دیر میں اسے میری آمد کا معلوم ہوگا تو خود ہی کہیں سے نکل کر سامنے آ جائے گی۔ میں خود کو مطمئن کرتا گھر میں داخل ہو گیا۔ گھر میں آج خلاف معمول کافی سناٹا چھایا ہوا تھا، نہ جانے سب لوگ کہاں تھے۔ میں اماں کے کمرے میں جھانک کر آیا، اماں گھر پر موجود نہیں تھی، باورچی خانہ بھی خالی تھا۔ مجھے اپنے کمرے سے کچھ ہلچل کی آواز سنائی دی تو میں اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ کمرے کا دروازہ چوپٹ کھلا تھا
اندر کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ ابا کسی جوان لڑکی کے ساتھ راز و نیاز کرنے میں مگن تھا۔ ابا کے راز و نیاز سے میں ہمیشہ ہی ڈر جایا کرتا تھا۔ یہی راز و نیاز تھے جو ابا کو دوسری اور پھر تیسری شادی پر مجبور کر گئے تھے۔ اس لڑکی کی پشت دروازے کی جانب تھی۔ ابا نے مجھے دروازے سے داخل ہوتے دیکھا تو فوراً اٹھ کر کھڑے ہو گیا۔ آ گیا میرا شہزادہ۔ ابا مجھے دیکھ کر خوش تھے۔ اس لڑکی نے بھی مجھے مڑ کر دیکھا تو میں اس کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں اس پر نظر ڈالتا ابا کے گلے جا لگا جو اپنی باہیں پھیلائے کھڑے تھے۔ ابا کے سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی ناجو تھی جس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے اپنے آنسو پونچھ ڈالے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے ابا؟ میں نے ابا پر ایک خشمگین نگاہ ڈالی۔ کہیں تمہارا چوتھی شادی کرنے کا ارادہ تو نہیں؟ میں ناجو کو ابا کے ساتھ دیکھ کر سخت تعجب کا شکار تھا۔ میری بات سن کر ناجو کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی جسے اس نے فوراً ہی چھپا لیا، جبکہ ابا کھسیانی سی ہنسی ہنس دیا۔ کیسی باتیں کر رہا ہے پتر، اب میری شادی کرنے کی عمر ہے نہ ہمت۔ ابا نے بے چارگی سی آواز میں کہا تو اس بار ناجو اپنی ہنسی قابو میں نہ رکھ پائی اور منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنس دی۔ اب تو تیری شادی کی باری ہے۔ اب کی بار ابا نے میری کمر تھپ تھپائی اور مانی خیز نظروں سے ناجو کی جانب دیکھا، جبکہ وہ شرم سے دوہری ہو گئی۔ میں کچھ سمجھ نہ پایا۔ یہ سب کیا ہے ابا، اور باقی سب کہاں ہیں؟ تیری تینوں امیاں ناجو کے گھر والوں کی خبر لینے گئی ہیں جو اس کی شادی زبردستی کسی بڈھے سے کرنے کو تیار ہے۔ ناجو کچھ دیر پہلے ہی بھاگ کر یہاں آ گئی تھی اور اس نے اپنے ماں باپ کے کرتوت تیری تینوں امیوں کو بتا دیے ہیں جو غصے میں بپھری شیرنیوں کی مانند اس کے گھر گئی ہیں۔ اللہ جانے اب وہاں کیا ہنگامہ کر کے آئیں گی۔ دراصل ناجو کے ماں باپ لالچ میں آ گئے ہیں۔ وہ بڈھا کوئی امیر شخص ہے جس نے ناجو کو گلی محلے میں پھرتے کہیں دیکھ لیا اور پسند کر بیٹھا، اور اب ناجو سے بیاہ رچانا چاہتا ہے، جبکہ یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ ناجو بہت پہلے سے تجھے پسند کرتی ہے۔ لیکن تو ناجو کو پسند کرتا ہے یا نہیں یہ نہ تو ناجو جانتی ہے اور نہ ہم، لیکن میں اور تیری تینوں امیاں یہ چاہتے ہیں کہ ناجو کی شادی تجھ سے کروا دی جائے۔ اس طرح اس کی اس بڈھے سے جان بھی چھوٹ جائے گی اور اس کے ماں باپ اس کو زبردستی یہاں سے لے جا بھی نہیں پائیں گے۔ ابا کی بات سن کر مجھے سکون آ گیا۔ کچھ ہی دیر میں میری تینوں امیاں بھی گھر میں مسکراتی ہوئی داخل ہوئیں۔ وہ اپنی کامیابی کا جشن منا رہی تھیں۔ انہوں نے ناجو کے ماں باپ کو اپنی تیز زبانوں سے اچھا سبق سکھایا تھا، جو اب ناجو کی شادی کو اس بڈھے سے نہ کرنے پر مان گئے تھے۔ وہ تینوں ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارتی، کہے لگاتی، ناجو کو بھی اپنی ہنسی میں شامل ہونے پر مجبور کر گئی تھی۔ میں حیران تھا کہ ساری زندگی ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے اور ایک دوسرے کی جان کی دشمن بنی رہنے والی سوکنے میری شادی ناجو سے کرنے پر کس قدر متفق اور خوش تھیں۔ پتر جب برتن ہونا گھر میں تو آپس میں ٹکراتے تو ہیں ہی، لیکن ساتھ رہنے سے محبت بھی پیدا ہو ہی جاتی ہے، اور تجھ سے تو ہم سب ہی محبت کرتے ہیں۔ ابا نے شاید میری حیرت بھانپ لی تھی۔ میں نے ناجو کے چہرے پر نظر ڈالی تو اس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ اسے خوشی سے مسکراتے دیکھ کر میں بھی مسکرا دیا۔